بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ اپنے گردے سلامت رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ 10 گلاس پانی ضرور پئیں۔ دانتوں سے ناخن کاٹنے سے حافظہ کمزور ہوتی ہے۔ ہفتے میں کلونجی کے صرف 3 دانے کھانے سے زندگی بھر کوئی مہلک بیماری آپ کو نہیں گھیرے گی۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر نہ دیجیے کہ آپ اس کی دنیا خوبصورت بنا رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجیے کہ وہ آپ کی آخرت خوبصورت بنا رہا ہے۔ 4 اہم نصیحتیں۔ جو پیٹ بھر کر کھائے گا اسے عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوگی۔ جو زیادہ سوئے گا اس کی عمر میں برکت نہیں ہوگی۔ جو صرف لوگوں کی خوشنودی چاہے گا وہ رضا الہی عز و جل سے مایوس ہو جائے گا۔ جو غیبت اور فضل گوئی زیادہ کرے گا وہ دین اسلام پر نہیں مرے گا۔ سکن گیلا کر کے اس پر پٹکری کا مساج کرنے سے سکن اندر تک صاف ہو جاتی ہے۔ دبلے پتلے افراد 1 ہفتے تک ابلے ہوئے انڈے کھائے صحت مند اور توانا ہو جائے گی۔ بزرگ کہتے ہیں آپ کی رگ رگ سے کوئی واقف ہو تو فرق نہیں پڑتا، بس اپنی دکھتی رگ کا پتہ کسی کو نہ دے ورنہ ہر رگ دکھنے لگے گی۔ ناظرین، اگر کسی کو پھل راس نہ آئے وہ پھل کھا کر تھوڑا لہسن کھا لے۔ سر کے سفید بال اکاڑنے سے ختم نہیں ہوتے بلکہ اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے اکثر پیٹ درد کے شکار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت روتے ہیں۔ ایسے بچے کی ناپ میں اور پیٹ پر تیل سے مالش کریں۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے پر جلجھریاں آنے لگتی ہیں۔ شہد میں کھجور ملا کر کھانے سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو بادام کے 5 دانے شہد میں بھگو کر کھانے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ موٹاپے کے شکار لوگ ناپ میں لیمو کا رس ڈالے 7 دن میں وزن کم ہو جائے گا۔ کھجور کو رات میں دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر اسے کھا لیں اور دودھ پئیں۔ ایسے آپ ہمیشہ جوان اور طاقتور رہیں گے۔ خالی پیٹ چائے نہ پیوں ورنہ گردے خراب ہو سکتے ہیں۔ ڈپریشن کی وجہ سے انسان معمول سے 2 سے 3 گنا زیادہ سوتا ہے۔ معدے کے مریض لوگ یا میٹھی چیزوں اور گوشت سے پرہیز کریں اور پانی زیادہ پئیں۔ چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے دارچینی کو پیس کر شہد میں ملا کر کھاؤ، چہرے کی خوبصورتی بڑھ جائے گی۔ اگر خون کی کمی ہو تو انار کھاؤ اور روزانہ کھجور کھانے کا معمول بناؤ۔ اگر چہرے پر چاہیاں پڑ جائیں تو رات کے وقت دودھ کی بلائی سے چہرہ دھو لو، چاہیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کڑوے بادام کا تیل بالوں میں لگانے سے جوؤں کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ایسے بندے دماغی طور پر زیادہ ذہین ہوتے ہیں جس کی بات کرتے وقت منہ سے تھوک نکلے۔ ناظرین، اگر دماغی کمزوری ہو تو سوتے وقت دودھ میں روغن بادام ڈال کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو لوگ غیر ضروری بالوں سے پریشان ہیں وہ گرم چیزیں کم کھائیں۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو وہ رات کو سونے سے قبل بادام کھا لیں۔ اگر بال جڑنے کا مسئلہ ہو تو انڈے کی سفیدی بالوں میں لگاؤ۔ چہرے پر زیادہ خشکی رہتی ہو تو دہی میں دودھ ملا کر روز پیئیں۔ کلونجی کا تیل استعمال کرنے سے سفید بال کالے ہو جاتے ہیں۔ صبح خالی پیٹ 1 سیب کھانے سے سینے کی درد سے نجات ملتی ہے۔ پانی کم پینے سے پیشاب کی جلن اور گردوں کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ اگر سوتے وقت احتلام ہو جاتا ہے تو سونف دودھ میں ڈال کر پئیں۔ ہر 10 دن بعد انڈے کی سفیدی سے پاؤں کا مساج کرنے سے پاؤں خوبصورت اور چمکدار رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے داؤد، بے شک قیامت کے دن ایک بندہ ایک ہی نیکی لائے گا تو میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، وہ کون سا بندہ ہوگا؟ ارشاد فرمایا، وہ مومن بندہ ہوگا جو کسی اپنے مومن بھائی کی حاجت کے لیے دوڑ کر جائے اور اس کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ حاجت مومن کی پوری ہو جائے، خواہ اسے وہ حاجت نکلے یا نہ نکلے۔ ناظرین، سرسوں کا تیل پاؤں کے تلوں پر مل لینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بال جڑنے لگ جاتے ہیں۔ چہرے کو گیلا کر کے پٹکری سے ہلکا مساج کرنے سے چہرے کے تمام دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ شام کو چاول زیادہ استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی بڑھتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چیونٹی اپنے وزن سے 40 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہیں؟ کپڑوں پر داغ لگ جانے کی صورت میں لیمو رگڑنے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔
کھجور کھانے سے بلم ختم ہوتی ہیں۔ اگر پیٹ کے دائیں جانب سوجن آ جائے تو یہ مثانے کی کمزوری کی علامت ہے۔ چاول کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی پی لے، زندگی بھر چہرہ صاف رہے گا۔ گاجر کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ کھانا کم کرنے سے انسان دبلا نہیں ہوتا جب تک کہ ساتھ مفید ورزش شروع نہ کیا جائے۔ ناظرین، نظر کی کمزوری سے بچنا ہے تو کچھ بادام پیس کر آدھا چٹانگ مصری اور سونف کے ساتھ روزانہ لے لیں۔ اگر گوشت کو لمبے عرصے تک بغیر فریج کے محفوظ کرنا ہو تو اسے دھوپ میں سکھا دیں اور خشک ہوادار جگہ میں محفوظ کریں۔ صبح نہار میں روزانہ 2 گلاس پانی پی لو، اس سے نظام بہترین رہے گا۔ دل کی بیماری سے بچنا ہے تو صبح کے وقت 1 گھنٹہ سیر ضرور کیا کریں۔ صبح نہار میں 2-3 کھجور کھانے سے آپ کو زندگی بھر چھاتی کا کینسر نہیں ہوگا اور سینے کی بیماریاں دور ہو جائے گی۔ جو چاہتا ہے کہ اس کا جسم ہلکا پھلکا اور چست رہے، موٹاپے اور دل کی بیماریوں سے محفوظ رہے، تو اسے چاہیے کہ رات کا کھانا کم کر دے۔ کیڑے کے رس سے چہرہ دھونے سے جلد صاف اور چمکدار ہو جاتی ہے۔ انگور کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ اندر سے ٹوٹا ہوا انسان جب باہر سے مسکراتا ہے تو سمجھ لو وہ بہت کچھ سیکھ چکا ہے، بہت کچھ برداشت کر چکا ہے اور اب سیکھ چکا ہے کہ زندگی میں ہر درد کا جواب چیخنا نہیں، کبھی کبھی خاموش مسکراہٹ ہی کافی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ سب کو حوصلہ دیتے ہیں مگر خود خاموشی سے بگڑتے رہتے ہیں۔ زندگی کے سفر میں بے شمار آزمائشیں اور امتحانات آئے گے۔ آج جو لوگ آپ سے آگے نظر آتے ہیں کل ممکن ہے وہی آپ کے پیچھے ہوں، کیونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، حالات بدلتے ہیں اور نصیبوں کے دروازے پل بھر میں کھل جاتے ہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان صبر، محنت اور یقین کے ساتھ ہر امتحان کا مقابلہ کرے۔ ناظرین، پالک کی بدولت ہمارے اعصاب اور رگوں میں غیر ضروری چربی جمع ہونے سے روکتی ہے۔ پالک میں موجود وٹامن اے کی وافر مقدار جلد کو مناسب نمی فراہم کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پالک جلدی بیماریوں سمیت کیل، مہاسوں اور جھریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ ہر سبزیوں، خاص طور پر پالک میں کسی بھی دوسری سبزی کے مقابلے میں زیادہ اجزاء پائے جاتے ہیں۔ آئرن یعنی فولاد پالک میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ یہ سبزی ان تمام وٹامن، منرلز اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہیں جو جسم کو مختلف بیماریوں سے بچانے میں مدد دیتے ہیں۔ پالک وہ سبزی ہے جو صحت کے لیے بے شمار فوائد رکھتی ہیں، جس میں آنکھوں کی صحت، دل کی مضبوطی، ہڈیوں کی طاقت، نظام ہاضمہ، درست متوازن وزن، جلد اور بالوں کی خوبصورتی سمیت مدافعتی نظام کو مضبوط کرنا شامل ہے۔ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس نے حسن یوسف کا نظارہ نہیں کیا وہ دل یعقوب کے درد کو نہیں پہچان سکتا۔ جس نے رات اس حالت میں گزاری کہ محبت نے اس کے دل کو گھیرا نہیں تو وہ کبھی نہیں جان سکتا کہ دل کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ رات وہ شاخ سے یوں باتیں کرتی ہیں جیسے روح دل سے ہم کلام ہوتی ہیں۔ وہ شاخ رات کا یوں انتظار کرتے ہیں جیسے عاشق معشوق کا انتظار کرتا ہے۔ سید ابو سلیمان الدرانی فرماتے ہیں، رات کے عاشقوں کے نزدیک رات کھیل کود کرنے والوں سے زیادہ لذت والی شے ہے، اور اگر رات نہ ہوتی تو میں دنیا میں زندہ رہنا گوارا نہ کرتا، کیونکہ رات محبت کو محبوب سے ملاتی ہیں۔ جب سب سو جاتے ہیں تب یا تو محبوب پاس ہوتا ہے یا اس کی جگہ یاد جگاتی ہے۔ رات میں زندہ جسموں سے روحیں نکلتی ہیں اور محبوب کی تلاش میں نکل پڑتی ہیں، وہی ان کا خواب بن جاتا ہے۔ زمانہ سب سے بڑا مرہم ہے اور زمانے میں سے رات سب سے زیادہ مؤثر مرہم ہے، لہٰذا کسی غم میں پھنسے ہو تو فوری رد عمل نہ کریں، چند راتیں گزارے پھر فیصلہ کریں۔ رات افضل ہے یا دن افضل ہے، اس پر طویل کلام ہے، اور شاخ کے نزدیک رات افضل ہے۔ جن لوگوں کے جسم میں ضرورت سے زیادہ چربی، کمزور پٹھیں، جوڑوں کی درد یا کمزور توازن اور لچک ہوتی ہیں، ان میں بیماری یا چوٹ لگنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خراب صحت کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس لیے چکنی یورک ایسڈ سے جان چھڑائیں۔ یورک ایسڈ کے مریضوں کے لیے آزمودہ نسخہ، صرف 1 ہفتے میں واضح فرق محسوس ہوگا۔ دھنیا سبز پتے 100 گرام، پودینہ پتے 30 گرام، ریحان پتے 10 گرام، سیاہ نمک حسب منشاء ہلکا سا۔ تمام پتے اچھی طرح دھو لیں اور گرائنڈ کر کے چٹنی بنا لیں۔
اگر چاہے تو ہلکا سا کالا نمک بھی شامل کر سکتے ہیں۔ روزانہ صبح اور عصر خالی پیٹ 1 چمچ چٹنی کھائیں، پھر اوپر سے تھوڑا سا پانی پی لیں۔ جسم سے یورک ایسڈ کے اخراج میں مددگار، جوڑوں کے درد اور سوجن کو کم کریں، خون کو صاف اور فتلا بنائیں، ہاضمہ بہتر کریں اور باری فن دور کریں۔ یہ نسخہ حال سبز پتوں سے تیار کیا جائے اور کم از کم 1 ہفتہ باقاعدگی سے استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ یورک ایسڈ کے مسائل میں واضح بہتری آئے گی۔ ناظرین، زندگی میں رکاوٹوں کا آنا بھی بے سبب نہیں ہوتا۔ راستے میں ٹوٹے ہوئے پھل کے آ جانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے، بلکہ وہ ہمیں ایسی جگہ پر جانے سے روکنے کا اشارہ ہوتا ہے جہاں ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ بس غیب اور غیب کے جاننے والے سے اپنے معاملات درست کر لو، تمہارے سب معاملات درست ہو جائے گی، منزل آپ کو مل جائے گی یا کٹھن راستہ آسان ہو جائے گا۔ جب دنیا آپ کو گرانے جھکانے اور نیچا دکانے میں مصروف ہو تو آپ کے لیے سجدہ بہترین پوزیشن ہے۔ ناظرین، توکل کرنا نچوڑو، وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، تمہارے دعائیں ضرور رنگ لائے گی، تمہاری منزل قریب ہے۔ اپنے رب سے رشتہ مضبوط رکھو، وہی تمہارا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اس کی عطا کی ہوئی زندگی کو خوش دلی سے جیو، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یاد رکھو، تمہاری ہر دعا اس کے ہاتھ سنی جاتی ہے۔ وہ جانتا ہے کب، کیسے اور کہاں تمہیں نوازنا ہے۔ سب کچھ بہترین وقت پر تمہارے حصے میں آ جائے گا۔ پیریڈ کبھی جلدی اور کبھی لیٹ آتے ہیں۔ ہارمون کو بیلنس کرنے کے لیے آسان نسخہ آزمائیں۔ پانی 2 کپ، ادرک چھوٹا سا ٹکڑا، دارچینی چھوٹا سا ٹکڑا، سونف 1 چمچ، شہد 1 چمچ۔ پانی میں ادرک، دارچینی اور سونف ڈال کر ابالیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو اتار لیں۔ چھان کر نیم گرم ہونے پر اس میں شہد ملا لیں۔ چائے کی طرح آہستہ آہستہ پئیں۔ یہ کاڑھا ہارمونز کو متوازن کرتا ہے اور ماہواری یعنی پیریڈ کو باقاعدہ بنانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ شوگر ہمیشہ ساتھ رہنے والی بیماری ہے اور اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بیماری ریورس نہیں ہوتی، لیکن یہ ہمیشہ قابو میں رہ سکتی ہے۔ آپ بھلے اس کو پرہیز سے 10 سال مکمل قابو میں رکھ لیں، صرف ایک وقت کی بد فریزی اس کو ہائی کر سکتی ہے۔ اگر شوگر ریورسل ممکن ہوتا تو شوگر ایک بار نارمل رینج میں آنے کے بعد کبھی نہ بڑھتی۔ شوگر ریورسیبل نہیں، لیکن قابل کنٹرول ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ اسے سنبھالنے کے لیے کتنا سنجیدہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ جب آپ اپنی خوراک، طرز زندگی اور دوا کے ساتھ مستقل مزاجی دکھاتے ہیں تو بلڈ شوگر نارمل رینج میں رہتی ہے، اور سب سے بڑھ کر زندگی کے معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا پڑتا۔ یہ نتائج آپ روٹی کھاتے ہوئے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اصل مقصد بیماری کو جڑ سے ختم کرنا نہیں، بلکہ اس کے نقصانات کو روکنا ہے۔ وہ نقصان جو آنکھوں، گردوں، اعصاب اور دل پر پڑ سکتا ہے۔ شوگر کے ساتھ جینا سیکھنا ہی دراصل اصل کامیابی ہے۔ یہ مرض انسان کو نظم و ضبط اور خود پر قابو پانے کا سبق دیتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں وہ نہ صرف اپنی شوگر قابو میں رکھتے ہیں بلکہ اپنی زندگی کو بھی بہتر اور بامقصد بنا لیتے ہیں۔ زندگی میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جیسا ہیں ویسا ہی قبول کریں۔ ہم میں خامیاں بھی ہے اور خوبیاں بھی، اور یہ سب ہمیں مکمل بناتا ہے۔ اپنی حقیقت کو تسلیم کرنا اور خود سے محبت کرنا ایک طاقتور عمل ہے جو ہمیں دنیا کے سامنے سچا بناتا ہے۔ خود کو قبول کرنا اور اپنے آپ سے پیار کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ کمزور نظر تیز کرنے کے لیے ماز بادام 250 گرام، سونف 500 گرام، مصری 250 گرام۔ سونف کو پہلے ہلکا بریا کر لیں، ہلکی آنچ پر حتیٰ کہ خوشبو آنے لگے اور گولڈن ہو جائیں، پھر کوٹے تاکہ اوپر کا چھلکا الگ ہو جائے۔ چاند پٹک لیں، صرف چاول مطلوب ہیں، ان کا صفوف بنا لیں۔ ماز بادام الگ سے صفوف کر لیں اور مصری بھی الگ صفوف کر کے تینوں ایک جان کر لیں۔ 2 ٹیبل سپون ہمرائی دودھ نیم گرم 1 کپ، دن میں 1 دفعہ صبح یا شام۔ بنیادی اجزاء یہی ہیں جس کے ساتھ دیگر مکوی بصل مغزیات ملائے جا سکتے ہیں۔ کچھ دنوں کے استعمال سے 1 سے 1.5 نمبر تک کی اینک اتر جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ناک کے حدود بند ہونے کی وجہ سے خراٹے آتے ہیں؟ اکثر سونے کے بعد منہ کھول کر سانس لینا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ ناک کے حدود کا بند ہونا ہے۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ بلی اپنی زندگی کا 86% حصہ سو کر گزارتی ہیں؟ الو وہ واحد پرندہ ہے جو اپنی نچلی پلکیں جھپکتا ہے، باقی سارے پرندے اپنے اوپری پلکیں جھپکاتے ہیں۔ کوئی بھی جذباتی دھچکا 15 یا 20 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا، اس کے بعد کا وقت اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ راحت کے کھانے کے بعد 2 کپ پانی میں 3 سے 4 الائچی منہ کھول کر ڈال کر ابالیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو چھان کر پی لیا کریں۔ آزمودہ اور مجرب نسخہ ہے۔